نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. باب التنافس في امور الاخرة والاستكثار مما يتبرك به. باب التنافس، ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی خواہش. فی امور الآخرت، آخرت کے کاموں میں، والاستکثار اور زیادہ حاصل کرنا، مما اس سے جو، یتبرک بہ جس سے برکت حاصل کی جاتی ہے. قال اللہ تعالی، اللہ تعالی کا فرمان ہے، وفی ذالک اور اسی چیز میں، یعنی اس جنت میں، فلیتنافس پس چاہیے کہ رغبت کریں، المتنافسون رغبت کرنے والے، یعنی باہم ایک دوسرے کا مقابلہ کرنے والے، کمپٹیشن کرنے والے، ایک دوسرے سے آگے بڑھنے والے، ایک دوسرے سے زیادہ کی خواہش رکھنے والے کیا کریں؟ اس جنت کے لیے آگے بڑھنے کی خواہش رکھیں، آخرت کو اپنی منزل بنا کے ہمیشہ کی خوشیوں کو حاصل کرنے کے لیے ایک دوسرے کا مقابلہ کریں. وعن سهل بن سعد رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتي بشراب فشرب منه وعن يمينه غلام وعن يساره الاشياخ فقال للغلام اتأذن لي ان اعطي هؤلاء؟ فقال الغلام لا والله يا رسول الله لا اوثر بنصيبي منك احدا. فتله رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی یده متفق علیہ. وعن سہل بن سعد، سہل بن سعد سے روایت ہے رضی اللہ عنہ، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتیا لائے گئے، بشراب پینے کی کوئی چیز، یعنی آپ کے پاس ایک مشروب لایا گیا، فشرب منہ تو آپ نے اس میں سے پیا، وعن یمینہ غلام اور آپ کی دائیں جانب ایک لڑکا تھا، وعن یسارہ الاشیاخ اور آپ کی بائیں جانب بزرگ قسم کے لوگ تھے. فقال تو آپ نے فرمایا، للغلام بچے سے، اتأذن لی کیا تم مجھے اجازت دیتے ہو، ان اعطی ہؤلاء کہ میں دوں ان لوگوں کو؟ فقال الغلام تو بچے نے کہا، لا نہیں، اللہ کے رسول سے کہا نہیں میں آپ کو اجازت نہیں دیتا. واللہ اللہ کی قسم، یا رسول اللہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، لا اوثر بنصیبی میں نہیں ترجیح دوں گا اپنے حصے کی، من کا آپ سے ملنے والے، احدن کسی ایک کو. فتلہ تو رکھ دیا اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، فی یدہ اسی کے ہاتھ میں. متفق علیہ، متفق علیہ روایت ہے. شاید ظاہری معنی سے آپ اصل بات نہ سمجھے ہوں. باب ہے آخرت کے کاموں میں شوق اور رغبت کا اور متبرک چیزوں کی زیادہ خواہش کرنے کا بیان. اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور اس جنت کے بارے میں ہی رغبت کرنے والوں کو رغبت کرنی چاہیے. حضرت سہل بن سعد سے روایت ہے کہ آپ کے پاس ایک مشروب لایا گیا، آپ نے اس میں سے خود کچھ پیا اور آپ کی دائیں جانب ایک لڑکا، بائیں جانب بزرگ لوگ بیٹھے ہوئے تھے. بس آپ نے لڑکے سے فرمایا، کیا تو مجھے اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ میں ان بزرگوں کو دوں؟ تو لڑکے نے کہا، نہیں اللہ کی قسم یا رسول اللہ میں آپ کی طرف سے ملنے والے اپنے حصے میں کسی کو ترجیح نہیں دوں گا. بس آپ نے وہ پیالہ اس لڑکے کے ہاتھ پہ رکھ دیا. ادب یعنی مینرز میں سے کیا ہے کہ کوئی بھی چیز جب آپ کسی کو دینے لگیں تو دائیں ہاتھ سے شروع کریں، اپنے دائیں طرف بیٹھے ہوئے شخص کو دیں. مجلس تھی، آپ کے پینے کے لیے کوئی چیز لائی گئی، آپ نے خود پی اور اب دوسروں کو دینا چاہیے تو ظاہر ہے اصولاً دائیں طرف سے شروع کرنا. جب آپ نے دائیں طرف دیکھا تو ایک بچہ بیٹھا ہوا، غلام لڑکا بیٹھا ہوا ہے، عبداللہ بن عباس بیٹھے ہوئے، اور بائیں طرف بڑے بڑے بزرگ حضرت ابوبکر، حضرت عمر بیٹھے ہوئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بلند ترین اخلاق دیکھیے، ایک لڑکے سے پوچھتے ہیں، حالانکہ آپ اللہ کے نبی، آپ جو چاہیں کریں، کوئی آپ کو کچھ کہہ نہیں سکتا، اعتراض کر نہیں سکتا، تو وہ کیا کہتے؟ اتأذن لی تم مجھے اجازت دو گے کہ میں تمہارا حصہ یا تمہارا حق کسی اور کو دے دوں، اس طرف دے دوں؟
میں نے کہا نہیں ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سے ملنے والی چیز پر میں کسی اور کو ترجیح نہیں دے سکتا، اس معاملے میں حق نہیں چھوڑ سکتا۔ اب آپ دیکھیں کہ وہ بچہ کتنا سمجھدار ہے، کیا سوچتا ہے کہ نہیں یہ آپ کے ہاتھ سے لینے والی چیز ہے، آپ کی دی ہوئی چیز میں اس کو کسی اور کو دینے دوں، نہیں یہ نہیں ہو سکتا، یہ میں ہی لوں گا۔ آج ہمارے پاس آپ صلی اللہ علیہ وسلم فزیکلی تو موجود نہیں، نہ ہی آپ کوئی کھانے کی چیز ہمیں اس طرح دے سکتے ہیں، لیکن قرآن و سنت تو آپ ہمارے لیے چھوڑ کر گئے نا۔ ہم کہتے ہیں اچھا تم پڑھ لو، تم مجھے بخش دینا، تم پڑھ لو مجھے دے دینا۔ کتنے لوگ ہیں ہم میں سے جو ہم کہیں پیارے اللہ کا کلام، پیارے رسول کی باتیں، میں سب سے پہلے کیوں نہ لوں ان کو، پہلے میں ان کو لے لوں، بعد میں دوسری چیزیں لیتا رہوں گا، سب سے پہلے اس طرف میں آؤں۔ ہم کیا کہتے ہیں وہ بچے سب کچھ پڑھ لینا ایک دفعہ قابل بن جائے، پھر ان کو شادی سے پہلے وہ کورس بھی کرا دیں گے اور قرآن بھی پڑھا دیں گے، اور جب تک ان کے دماغ اتنے خراب ہو چکے ہوتے ہیں کہ پھر وہ ہم روئیں تڑپیں بھی تو ہمارے ہاتھ نہیں آتے۔ تو جب وہ دین دیا ہی نہیں، ہم نے ان کو دین کی محبت دی نہیں، تو پھر ہم نے ان کو کس کمپٹیشن میں ڈالا ہوا ہے، ان کے مائنڈ میں ہم نے کیا ڈالا ہوا ہے، کس چیز میں کمپیٹ کرنا ہے، صرف دنیا میں۔ آخرت نہیں دی ہم نے اپنے بچوں کو، آخرت کی سوچ ہی نہیں دی۔ ہماری سب سے بڑی غلطی یہ ہے، ہم ان کو زور زبردستی ڈانٹ ڈپٹ کے جاڑ پیٹ کے یہ تو کہتے ہیں یہ کرو یہ نہ کرو، لیکن ان کو نہ ریزن بتاتے ہیں، نہ پیارے طریقے سے ان کو آخرت کا شوق دلاتے۔ ان کو کیا دلائیں، اپنی زندگی میں کوئی نہیں، ہم نمونہ ہے نا، وہ صرف ہماری تقریروں سے تو نہیں سیکھیں گے، وہ ہمیں دیکھیں گے نا کہ ہمارے دل میں ہرس کس کی ہے، دنیا کی۔ جب وہ ماں کو دیکھتے ہیں، باپ کو دیکھتے ہیں، وہ دنیا کے پیچھے مرے چلے جا رہے ہیں، وہ آخرت کی بات کیوں سوچیں گے، وہ کہاں سے جذبے لیں گے آخرت کے لیے۔ تو عبداللہ بن عباس کیوں اتنے حریص ہیں کہ نہیں یہ میں ہی لوں گا آپ سے، اور آپ کو پتا ہے کہ کس طرح پھر انہوں نے آپ سے قرآن کا علم اور دین کا علم لیا، اور کس طرح وہ حبر الامہ بنے، اور کس طرح انہوں نے علم کی خدمت کی، اور کس طرح اس قرآن کو پھیلایا۔ جانتے ہیں آپ بڑے بڑے بزرگ حضرات اس طرح نہ پھیلا سکے اس قرآن کو جس طرح عبداللہ بن عباس نے پھیلایا۔ یہ ہرس تھی ان کی اس چیز کی جو انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ سے ملنے والی تھی۔ ہمارے لیے بھی میدان کھلا ہے، اللہ کی کتاب اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سب سے اوپر۔ ایک روز میں نے اپنے بیٹے سے کہا کہ جاؤ اپنا قرآن پاک لاؤ نا پڑھتے ہیں۔ کہنے لگا میں ذرا ہوم ورک کر لوں۔ میں نے کہا ہوم ورک ہو جائے گا، مجھے یہ بتاؤ یہ تمہاری کتاب ہو ہوم ورک کی اور یہ قرآن پاک ہو، اوپر کس کو رکھو گے؟ میں قرآن پاک کو رکھوں گا۔ میں نے کہا پہلے قرآن پڑھتے ہیں، جاؤ قرآن لے کر آؤ، کیونکہ ہم بچوں کو قرآن بھی کس وقت پڑھانا چاہتے ہیں؟ سارے بہترین ٹائم دنیا کی تعلیم کے لیے، اور جب ان کو کوئی دماغ کام نہ کرے تو کہتے ہیں اچھا قرآن بھی پڑھ لو۔ انہوں نے اس کو کہا کہ کورس کی کتاب اوپر رکھو گے اس کے یا قرآن کو کورس کے اوپر رکھو گے؟ اس کو بات سمجھ آ گئی، یعنی اس کو رکھوں گا تو پھر اس کو پہلے اس کو پڑھنا ہے۔ اس لیے امت مسلمہ میں پہلے بچوں کا سلیبس قرآن ہوتا تھا، اس کے بعد کسی اور طرف جاتے تھے۔ آج ہمارے سلیبس کچھ اور ہو گئے، اس کی طرف اس وقت جائیں گے جب دنیا سے فارغ ہو جائیں گے، اور وہ صرف قبر میں جا کر ہی ہوں گے فارغ، دنیا میں رہتے ہوئے دنیا سے کوئی فارغ نہیں ہو سکتا۔ تو بات ہے ترجیح کیا ہے، ہماری پرائرٹی کیا ہے، پریفرنس کیا ہے، ہمارے لیے اہم کیا ہے۔ یہ چھوٹی سی دنیا جو آخرت کے مقابلے میں مچھر کے پر برابر نہیں، یا وہ بڑی جنت کہ جس کی وسعت زمین و آسمان برابر ہے۔ یہ ہر ایک کو اللہ نے عقل اور دماغ دیا ہے، خود سوچیے اور فیصلہ کیجیے۔ دنیا کے لیے بھی کام کیجیے، لیکن اتنا جتنا اس میں رہنا ہے آپ نے، جتنے دن کے لیے یہ چاہیے آپ کو، اور آخرت کے لیے بھی تڑپیے جہاں آپ کو ہمیشہ رہنا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں یہ بیلنس قائم کرنا سکھا دے اور اعتدال کی زندگی دے کہ ہم نہ دنیا سے غافل ہوں اور نہ اپنی آخرت کو بھولیں۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال بین ایوب علیہ السلام یغتسل عریانا فخر علیہ جراد من ذهب فجعل ایوب یحثی فی ثوبه فناداه ربه عز وجل یا ایوب ألم أكن أغنيتك عما ترى قال بلى
وعزتك ولكن لا غنى بي عن بركتك رواہ البخاری. وعن ابی ہریرہ، اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، قال، فرمایا، بینا، اس اسنا میں، ایوب علیہ السلام کہ ایوب علیہ السلام یغتسل، غسل کر رہے تھے، عریانن، ننگے، یعنی کپڑے اتار کر، وہی جو تارا پڑھا ہے آپ نے. فخر، تو گرنے لگی، علیہ، آپ پر، جرادن، ٹڈیاں، پتنگے، من ذہب، سونے کے پتنگوں کی بارش ہونے لگی آپ پر. فجعل، تو شروع ہو گئے، ایوب علیہ السلام، یحتی، لپ بھرنے یعنی اپنے دونوں ہاتھوں سے اٹھانے لگے ان پتنگوں کو، جمع کرنے لگے، فی ثوبہ، اپنے کپڑوں میں ڈالنے لگے. فناداہ ربہ، تو پکارا آپ کو آپ کے رب نے، عز وجل، یا ایوب، اے ایوب، علم، کیا نہیں، اکن، میں ہوں، اغنیتک، تجھے غنی کر دیا، بے نیاز کر دیا، عما، اس سے جو، ترا، تم دیکھ رہے ہو، یہ سونے چاندی سے تو میں نے تجھے بے نیاز کر دیا تھا، یہ پھر کیوں اٹھا رہے ہو؟ قالا، عرض کی، بلا، کیوں نہیں، وعزتک، قسم ہے تیری عزت کی، ولیکن، لیکن، لا غنا، نہیں بے نیازی، بی، میرے لیے، عن برکتک، تیری برکت سے. رواہ البخاری، اسے بخاری نے روایت کیا ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس دوران کہ ایوب علیہ السلام کپڑے اتار کر غسل فرما رہے تھے کہ ان پر سونے کی ٹڈیاں گرنے لگی. حضرت ایوب انہیں لب بھر بھر کے کپڑوں میں رکھنے لگے تو اللہ تعالیٰ نے انہیں آسمان سے پکارا کہ اے ایوب، کیا میں نے تجھے ان چیزوں سے بے نیاز نہیں کر دیا تھا جنہیں تو دیکھ رہا ہے؟ حضرت ایوب علیہ السلام نے عرض کیا، کیوں نہیں، تیری عزت کی قسم، لیکن تیری برکت سے تو نے جو مجھ پہ نازل کیا ہے بے نیازی نہیں ہو سکتی. اسے بخاری نے روایت کیا ہے. اس سے کیا پتا چلتا ہے؟ پہلی بات تو یہ، ایوب علیہ السلام اللہ کے ان بندوں میں سے ہیں جنہیں اللہ نے بہت آزمایا اور وہ ساری آزمائشوں پہ پورا اترے اور صبر سے کام لیا، کبھی شکوہ نہیں کیا اللہ سے. بس صرف اتنا کہا کہ یا رب، یہ شیطان نے وسوسوں سے مجھے بڑا تنگ کر رکھا ہے، میرے اندر بہت نیگیٹو قسم کے خیالات ڈالتا ہے. حالانکہ یہ نبی ہیں اللہ کے، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اللہ نے ان کو ہر طرح کا مال و دولت دے رکھا تھا، بہت زمینیں تھیں اور سونا چاندی اور مال متاع، مویشی، ہر چیز بہت تھی ان کے پاس، اور اس کے ساتھ نبوت بھی مل گئی. اللہ کی بہت شوق سے عبادت کرتے تھے، ساری نعمتوں میں سے اٹھ کے آ کے اپنے رب کے حضور کھڑے ہو جاتے. جب انہوں نے لوگوں کو دین کی طرف بلانا شروع کیا تو لوگوں نے کہا کہ آپ کے پاس تو اتنی دنیا ہے، اتنا کچھ ہے، آپ بھلا کیوں نہیں اللہ کی عبادت کریں گے؟ تو اس پر اللہ تعالیٰ نے ان کو آزمائش میں ڈال دیا، اور جو کچھ تھا ان کے پاس سب کچھ واپس لے لیا. فصلیں سوکھ گئیں، مویشی مر گئے، بیماری آ گئی، صحت باقی نہ رہی، حتیٰ کہ گھر والے بھی چھوڑ گئے. کہتے کہ اتنے زخم ہو گئے تھے ان کے جسم میں کہ کیڑے نکل نکل کے گرتے تھے نیچے. کئی سال تک یہ کیفیت رہی. اس وقت کہتے ہیں کہ یا رب، تو اچھی طرح جانتا ہے کہ جب تو نے مجھے ساری نعمتیں دے رکھی تھی تو میں اس وقت بھی اپنے نرم گرم بستر کو چھوڑ کر رات تیری عبادت میں گزارتا تھا، لیکن اس وقت تیرے اور میرے درمیان یہ چیزیں حائل تھی. اب جب کہ تو نے سب کچھ لے لیا ہے تو صرف میں اور تو باقی رہ گئے، اب بیچ میں کچھ بھی نہیں. اور جب تو نے یہ سب کچھ لے لیا ہے تو اس پر بھی میرا دل اطمینان سے بھرا ہوا ہے، کسی بھی چیز کے جانے کا غم نہیں. اور اگر شیطان کو یہ پتا چل جائے تو وہ جل بھن کے رہ جائے کہ میں اب بھی اللہ کا اتنا شکر گزار ہوں، پہلے سے بھی زیادہ. یعنی جب سب کچھ تھا اس وقت بھی شکر گزار تھا اور تیری عبادت کرتا تھا، اور جب کچھ بھی نہیں رہا تو بھی کوئی شکوہ شکایت نہیں، اب بھی ویسا ہی عبادت گزار ہوں. کہنے لگے کہ شیطان کو پتا چل جائے میرے دل کا حال تو جل بھن کے رہ جائے کہ یہ کیسا انسان ہے.
اتنی مصیبتیں آنے پر بھی ویسا ہی بلکہ اس سے بھی زیادہ اپنے رب کا ہو گیا. ہمارا حال کیا تھا؟ ہم اچھے بھلے کام کر رہے ہوتے ہیں، ذرا سی کوئی زندگی میں تکلیف پریشانی آتی ہے، سب مقصد بھول جاتے ہیں اور ہر چیز ہل جل کے رہ جاتی ہے، سارے ارادوں میں کمزوری آ جاتی ہے. اس وقت ہم آزمائے جاتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ ہم واقعی اپنے دعووں میں کتنا سچے ہیں. لیکن یہاں آپ دیکھیے سب کچھ چلا گیا تو اور زیادہ اللہ کی خشوع و خضوع سے عبادت کرنے لگے. بہرحال ایک وقت ایسا آیا کہ آزمائش ختم ہوئی، اللہ تعالیٰ نے پہلے سے بھی دگنا دیا. اب یہ اسی کا ایک حصہ ہے، اور اس طرح دیا کہ ان کے اوپر سونے کی بارش ہوئی، پتنگوں کی شکل میں بارش ہونے لگی. اب آپ سوچیں دنیا میں کوئی دوسرا انسان نہیں کہ جس کو اس طرح دولت ملی ہو کہ براہ راست اس کے اوپر آ کے گری ہو. ہوتا نا کسی سبب سے، کسی ذریعے سے کسی کو کچھ ملتا ہے ڈائریکٹ. اب آپ دیکھیں کہ حضرت ایوب علیہ السلام جو ان چیزوں کی محبت سے بالکل بے نیاز تھے اور وہ ننگے کھڑے ہو کر نہا رہے ہیں، اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ ننگے غسل کیا جا سکتا ہے، ایک پیغمبر کا اسوہ ہے. تو وہ غسل چھوڑ کر سونا اکٹھا کرنے لگتے ہیں. اور بظاہر دیکھنے میں ایک عمل کیا لگتا ہے کہ جیسے کوئی شخص نعوذ باللہ دنیا کی شدید محبت میں مبتلا ہے تو اس کو یہ بھی بھول گیا کہ میں اس وقت نہا رہا تھا اور وہ جلد بازی میں شاید سونا اکٹھا کر رہا ہے. لیکن اللہ کے بندے کا دل وہ کوئی لالچ بھرا دل نہیں تھا، وہ سونے کو سونا سمجھ کے نہیں لے رہے تھے، وہ اسے اللہ کی رحمت اور اللہ کی طرف سے براہ راست ملنے والا ایک انعام سمجھ کے لے رہے تھے. تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ان سے پوچھا کہ ایوب میں نے تو تجھے ان ساری چیزوں سے بے نیاز کر دیا تھا، پھر یہ سب کیا؟ کہنے لگے کہ یا رب کیوں نہیں، میں ہر چیز سے بے نیاز ہوں، یعنی کوئی بھی چیز میرے لیے تجھ سے مقدم نہیں، تجھ سے آگے نہیں، لیکن تیری عزت کی قسم، بلا و عزتک ولیکن لا غنا بی عن برکتک، میں ان چیزوں سے تو بے نیاز ہوں، تیری طرف سے آنے والی برکت سے بے نیاز نہیں ہوں. تو اس سے کیا فرق سمجھ میں آتا ہے کہ بندہ مومن کو دنیا کی کوئی نعمت، کوئی بھی چیز ملتی ہے تو وہ اس کی طرف لالچ بھری نگاہ نہیں ڈالتا، وہ اس چیز کی محبت میں مبتلا نہیں ہوتا، وہ اس کو اللہ کا فضل سمجھ کر قبول کرتا ہے اور اس پر بھی اللہ کا شکر ادا کرتا ہے اور اس کو اللہ ہی کے راستے میں خرچ کرتا ہے. اگر ایسا رویہ اور ایسا طریقہ ہو تو اس میں کوئی ناپسندیدگی کی بات نہیں. تو اصل چیز پھر کہاں ہے؟ یہاں بھی آپ دیکھیں بظاہر ایک مسکنسپشن بھی ہو سکتی ہے نا. اگر آپ کسی کو دیکھیں کہ وہ دنیا کی کوئی چیز لے رہا ہے یا دنیا کی کوئی نعمت ہے اس کے پاس تو آپ فوراً ججمنٹ پاس کرتے ہیں، کیا ویسے تو بڑا دینی بنتا ہے لیکن دیکھو کیسی دنیا کی محبت میں مبتلا ہے. حالانکہ آپ نہیں جانتے کہ اس کے اندر کا حال کیا ہے، وہ کسی بھی چیز کو کیوں لے رہا ہے اور کیوں دے رہا ہے، اس کے نزدیک اس چیز کی کیا اہمیت ہے. اس لیے ایک تو ہمیں ججمنٹس پاس کرنے سے پوری طرح پرہیز کرنا چاہیے. فوری لوگوں کے عمل اور نیتوں کے فیصلے نہیں کرنے چاہیے کہ فلاں کی نیت ایسی اور فلاں کا طریقہ ایسا ہے. دیکھنا یہ چاہیے کہ وہ کس جذبے اور کس نیت اور کس خلوص سے کون سا کام کر رہا ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ مومن کی نگاہ ہر وقت اللہ پر ہوتی ہے. اس کی طرف سے کوئی تکلیف آ جائے تو بھی وہ اس پہ سر تسلیم خم کر لیتا ہے، اور کوئی نعمت آ جائے تو بھی اس کو وہ اسی کی طرح منسوب کرتا ہے، یہ تیری رحمت ہے اور تیری برکت ہے، اس میں میرا کوئی کمال نہیں، اس میں میری کوئی خوبی نہیں. باب کیا تھا؟ والاستکثار مما یتبرک بہ، ان چیزوں کو کثرت سے حاصل کرنے کا بیان جن میں برکت والی چیزیں اگر مل رہی ہوں تو ان کی طرف لپکنا، دنیا کی محبت کی طرف لپکنا نہیں بلکہ اس کے پیچھے جو خیر پوشیدہ ہے اس کی طرف جانا ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک.